لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ جس جانور کو ذبح کرنا ہے ان میں سے کون سا جانور ایسا ہے جس میں ایک سے زائد شریک ہو سکتے ہیں اور شرکاء کی تعداد کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ بکری، بکرا، دمبی، دمبا، بھیڑ وغیرہ یہ ایک شخص کی طرف سے قربانی ہوگی، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ گائے اور بھینس اس میں 7 شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ اونٹنی اس میں 7 شریک ہو سکتے ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ الباب الثامن یجب ان یعلم ان الشاة لا ترجع الا عن واحد وان كانت عظیمة والبقر والبعیر یرجع عن 7۔ بکری جتنی بڑی کیوں نہ ہو وہ ایک شخص کی طرف سے ہوگی، گائے اور بھینس جتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، عمر کی پوری ہو 2 سال، وہ 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، اس میں ہماری رائے کو دخل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ دلیل نمبر 1 صحیح مسلم باب الاشتراک فی الہدی و اجزاء البقرہ والبدنۃ کل منہما عن 7۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے۔ فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ دلیل نمبر 2 صحیح مسلم باب الاشتراک فی الاضحیہ باب الاشتراک فی الہدی و اجزاء البقرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البدنۃ عن 7 والبقر عن 7۔ حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ والے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قربانی کی، چنانچہ اونٹ اور گائے میں ہم 7 آدمی شریک تھے۔ تو ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا اور ایک حدیث صحابہ کرام کے پیغمبر کے ساتھ عمل آ گیا، گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ثابت ہو گیا، آپ کے ارشاد سے ثابت ہوا، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہوا کہ گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زائد شریک نہ ہو۔ غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، مقالات زبیر لسی فتاوی محمدیہ از محمد عبید اللہ غیر مقلد، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کی دلیل کہتے ہیں سنن ترمذی باب ما جاء ان الشاة الواحدۃ ترجع عن اہل البیت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فحضر الاضحى فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10۔ ابن عباس فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو ہم گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ تو معلوم ہے گائے میں 7 ہیں اور اونٹ میں 10 ہیں۔ جواب سے بات فرمائے دیکھو، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے حضرت ابن عباس والی حدیث لائے کہ ہم گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 تھے، پھر حدیث جابر رضی اللہ عنہ والی لائے کہ ہم گائے میں بھی 7 اور اونٹ میں بھی 7 تھے۔ حضرت جابر والی حدیث لانے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم۔ اہل علم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا اور دیگر اہل علم کا عمل اس بات پر ہے کہ گائے میں بھی 7 اور اونٹ میں بھی 7۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس والی حدیث کہ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 یہ حدیث متروک ہے۔ حضرت جابر والی حدیث گائے میں بھی 7 اور اونٹ میں بھی 7 یہ حدیث معمول ہے۔ تو امام ترمذی فرمانا چاہتے ہیں کہ 7 شریک اونٹ میں یہ معمول ہے، تو ظاہر ہے معمول ہوتی ہے، متروک ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے ایک حدیث کو چھوڑ دیا تو میں اور آپ کون ہوتے پھر اس پر عمل کرنے والے؟ تو امام ترمذی کا فیصلہ کہ وہ متروک ہے 10 شریکوں اور یہ معمول ہے کہ 7 شریک۔ معمول حدیث ہم لیں گے، متروک کو چھوڑ دیں گے۔ دوسرا جواب
دیکھیں اگر یہ بات مان لی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں قسم کی حدیثیں آ گئی. نمبر 1 گائے میں 7 اور اونٹ میں 10. نمبر 2 گائے میں بھی 7 اور اونٹ میں بھی 7. حضرت جابر والی حدیث گائے اور اونٹ دونوں میں 7. حضرت ابن عباس والی حدیث رضی اللہ عنہ اونٹ میں 10 اور گائے میں 7. 2 حدیثیں آ گئی. اب ظاہر دونوں میں اختلاف ہو گیا، آپ عمل کس پہ کریں؟ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سنن ابی داود باب لحم سید المحرم اور باب من لا يقطع الصلاة شیء کے تحت فرماتے ہیں اذا تنازل خبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى ما عمل به اصحابہ من بعدہ. حضور پاک سے ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں تو دیکھا جائے گا صحابہ نے عمل کس پہ کیا. جس پہ صحابہ عمل کریں اس کو امت لے لے، جس کو چھوڑ دے اس کو امت چھوڑ دے. اور امام ترمذی اوپر فرما رہے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم کہ 7 اونٹ میں بھی اور 7 گائے میں صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے. امام ابو داؤد کے فیصلے کے مطابق بھی اونٹ میں بھی 7 ہے اور گائے میں بھی 7. ہم نے اس کو لینا ہے. جواب نمبر 3 حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر والی حدیث بعد میں لائے، گائے میں بھی 7 اونٹ میں بھی 7. حضرت ابن عباس والی پہلے لائے، گائے میں 7 اونٹ میں 10. ایسا کیوں کیا؟ اونٹ میں 10 یہ حدیث پہلے لائے، اونٹ میں 7 یہ بعد میں لائے. حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری شرح صحیح مسلم باب الوضوء مما مست النار کے تحت فرماتے ہیں فہذی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرونها منسوخہ ثم يعقبون بالناسخ. حضرت امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے کہ جو حدیث ان کے منسوخ ہوتی ہے وہ پہلے لاتے ہیں، جو ناسخ ہوتی ہے وہ بعد میں لاتے ہیں. تو گویا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو یہ حدیث منسوخ تھی تو پہلے لائے، اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو حدیث ناسخ تھی تو پہلے لائے. تو 10 والی منسوخ ہوگی اور 7 والی ناسخ ہوگی. تو جب ایک مسئلہ پر 2 حدیثیں آ جائیں تو منسوخ کو چھوڑ دیتے ہیں، ناسخ کو لے لیتے ہیں. جواب نمبر 4 دیکھو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں حدیث لائے حضرت جابر سے، کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم گائے میں بھی 7 شریک ہوں، اونٹ میں بھی 7 شریک ہوں. اور جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سنن ترمذی میں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا نہیں ہے، بلکہ ابن عباس فرماتے ہم نبی پاک سے سفر میں شریک تھے تو ہم گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 شریک ہوئے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شریک تھے، پہلی بات ہے یہاں ثابت نہیں ہو رہا، صحابہ کا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت نہیں ہو رہا. اگر مان بھی لیا جائے تو یہ کہیں گے ایک حدیث قولی ہے اور ایک فعلی ہے، یعنی 7 کا شریک ہونا یہ قولی ہے اور اونٹ میں 10 کا شریک ہونا یہ فعلی ہے. اور جب قولی اور فعلی حدیث میں تعارض ہو جائے تو قولی کو ترجیح دیتے ہیں، فعلی کو چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں انہ تعارض القول والفعل والصحیح حینئذ عند الاصولیین ترجیح القول. کہ دیکھو جب قول اور فعل میں تعارض ہو جائے تو پھر اصولیین کا صحیح موقف یہ ہے کہ ترجیح قولی کو دیں گے. تو قول کس بات کا ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوں، لہذا اونٹ میں بھی 7 ہوں اور گائے میں بھی 7 ہوں. یہ مسئلہ ذہن نشین اچھی طرح فرما لیں.